کیا امریکہ افغان مہاجرین کے لیے اپنے دروازے مزید بند کر رہا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے نئی پالیسی کے تحت افغانوں جو ریفیوجی پروگرام اس سے الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور آخر وہ ہزار افغان کہاں جائیں گے جو برسوں تک امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے؟ ایک طرف امریکہ ریفیوجی ایڈمیشن کے تعداد بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف افغان مہاجرین کے لیے راستے جو وہ بھی محدود ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پالیسی کا اثر کس حد تک بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ تمام تر اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، افغان مہاجرین سے متعلق ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں عالمی سطح پر نئی بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے کام کرنے والی تنظیم افغان ایویک کے مطابق ٹرمپ نظامیہ 2026 کے وسط تک امریکہ میں ریفیوجی ایڈمیشن کی حد کو 7,500 سے بڑھ کر 17,500 تک لے جانے پر غور کر رہی ہے۔ تاہم اس پالیسی میں افغان مہاجرین کو شامل نہ کیے جانے کی اطلاعات جو وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کے بعد انسانی حقوق سے متعلق حلقوں میں تشویش جو وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اضافی ریفیوجی سلائیڈز زیادہ تر سفید فام جنوبی افریقی باشندوں کے لیے مختص کی جا رہی ہیں، جبکہ افغان درخواست دہندگان اب بھی کہیں اہم امریکی ریفیوجی پروگرام سے باہر رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر افغان مہاجرین کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ افغان ایویک نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس کے درمیان مشاورت جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ یعنی یہ منصوبہ ابھی مکمل طور پر ختمی نہیں، لیکن اس کے اشارے کافی اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ پالیسی اسی شکل میں آگے بڑھتی ہے تو ہزاروں افغان خاندان متاثر ہو سکتے ہیں جو برسوں سے امریکی ریلوکیشن پروگرامز کے منتظر ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی جب ہم نے دیکھا کہ ہزاروں افغان شہری جو مختلف ممالک میں غیر یقینی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ماضی میں امریکی اداروں، سفارتی جو مشن سے یا بین الاقوامی پروگرامز کے ساتھ کام کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی واپسی کے بعد امریکہ نے کہیں ریفیوزیز اور ری لوکیشن پروگرامز کو محدود یا معطل کر دیے تھے، جس کے باعث بڑی تعداد میں افغان خاندان جو ہے وہ انتظار کی کیفیت میں۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 1,000 سے زائد افغان مہاجرین جو ہیں وہ قطر میں قائم عارضی مراکز میں موجود ہیں، جہاں وہ اپنی امریکی ری لوکیشن کیس کے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ریفیوز سپورٹ آرگنائزیشن مسلسل اس معاملے پر توجہ جو وہ دلا رہی ہے کہ ان خاندانوں کو فوری جو پالیسی وضاحت اور مستقل حل کے لیے جو ہے وہ ان کو دی جائے۔ دوسری جانب افغانستان کی موجودہ صورتحال بھی تشویشناک سمجھی جا رہی ہے۔ ملک میں معاشی مشکلات ہیں، بے روزگاری، نقل مکانی اور بنیادی سہولت جو ہیں ان کی کمی ہے، جیسے مسائل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق لاکھوں افراد جو ہیں بین الاقوامی امداد پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں روزگار اور تعلیم کے موقع جو ہیں وہ محدود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں افغان شہری بیرون ملک محفوظ مستقبل کی تلاش میں ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر بین الاقوامی ریفیوجی پروگرامز مزید محدود ہوتے ہیں تو خطے کے دیگر ممالک پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان، ایران اور دیگر ہمسائے ممالک پہلے ہی لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر چکے ہیں۔ ایسے میں اگر مغربی ممالک اپنے امیگریشن پالیسی جو ہے وہ مزید سخت کرتے ہیں تو اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے امریکی کانگریس کو بتایا کہ افغانیوں کے لیے اسپیشل امیگریٹ ویزا یعنی SIV پروگرام قانونی طور پر فائل ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق 2026 کے آغاز سے اب تک افغان جو ہیں ان کی درخواست دہندگان کے لیے نئی ویزا منظوریوں کی رفتار جو ہے وہ انتہائی محدود رہی ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اب امریکی سیاسی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغان جو سفر اور ویزا پالیسی پر نئی پابندیوں کی اطلاعات جو ہیں وہ بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ بعض امریکی قانون ساز جو ہیں اور ریفیوز ایڈوکیٹس انہوں نے پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو ان افغان خاندانوں کا جو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے ماضی میں امریکی مشنز کے ساتھ تعاون کیا۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف امیگریشن نہیں بلکہ اخلاقی اور سفارتی ذمہ داری کا بھی حصہ ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کی نئی ریفیوز پالیسی عالمی سطح پر ایک نئی بحث کو جنم دے گی؟ کیونکہ ایک طرف دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈس پلیسمنٹ اور امیگریشن کے مسائل بڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسری
دوسری طرف کہیں ممالک اپنی سرحدی اور امیگریشن پالیسیز کو مزید سخت کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں وائٹ ہاؤس، امریکی کانگریس اور بین الاقوامی اداروں کے فیصلے اس پورے معاملے کی سمت جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، سمت متعین کریں گے۔ اگر ریفیوز سیلنگ میں اضافہ ہوتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ افغان مہاجرین کے لیے مستقبل میں کون سا راستہ کھلتا ہے۔ کیا امریکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا؟ کیا افغان خاندانوں کے لیے کوئی نیا پروگرام جو وہ متعارف کروایا جائے گا، یا پھر ہزاروں افراد مزید طویل انتظار کا سامنا کریں گے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر بھی زیر بحث ہیں۔ اب اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ کو افغان مہاجرین کے لیے مزید سہولت جو ہیں وہ دینی چاہیے، یا سخت امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ درست فیصلہ ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمیں بہت کنٹینٹ کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ایسا ہی کنٹینٹ آپ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔